دوستو فیملی کے ممبرز کے بارے میں ہمارا آج کا یہ لیسن ہے کہ ہماری فیملی میں جو ممبرز ہیں جو افراد ہیں ہمیں ان کی اردو اور انگلش تو معلوم ہے لیکن عربک میں ہم انہیں کس طرح سے پکار سکتے ہیں ان کے عربک میں کیا کیا نام ہیں اس لیسن میں ہم آج یہ سب ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ عائلہ عائلہ یہ لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیملی یعنی کہ خاندان عائلہ ٹھیک ہے فیملی یعنی کہ خاندان اب جو آخر میں ریڈ کلر سے یا ایڈ کی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مائی مطلب میرا تو لفظ عائلتی یہ بن رہا ہے مائی فیملی یعنی کہ میرا خاندان تو اس میں ہم ایک پرسن لیں گے پھر اسی سے آگے جو تمام رشتے جڑے ہوتے ہیں ہم باری باری کر کے ان تمام رشتوں کو ڈسکس کریں گے کچھ رشتے ہمارے مس ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کر لیں گے لیسن کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ویڈیو ہماری فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا اس بچے سے ہم شروع کرتے ہیں بچہ کہہ رہا ہے میرا نام احمد ہے مائی نیم از احمد اب عربک میں ہم اسے کہیں گے اسمی احمد اسمی احمد میرا نام احمد ہے ٹھیک ہے اب آگے اگین وہی بات کہ لفظ اسم اسم کہتے ہیں نام کو یعنی کہ نیم کو اور جو آگے یا ایڈ کی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے مائی مطلب میرا کو تو اسمی احمد میرا نام احمد ہے اب ہم نے ایک بچہ یہ لے لیا اب آگے چلتے ہیں اب آگے اس کا جو پہلا رشتہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے اس کے والد کا ابو کا تو عربک میں فادر یعنی کہ والد کو یا باپ کو کہتے ہیں ابن ابن فادر یعنی کہ والد عربک میں کہتے ہیں ابن اب یہ بچہ کہہ رہا ہے یہ میرے والد ہیں دس از مائی فادر تو عربک کیا بنے گی ہیذا ابی ہیذا ابی اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ لفظ ہے ابن با کے اوپر تنوین ہے پیش والی لیکن جب ہم نے اس کو سینٹینس میں استعمال کیا اور بچے نے بتایا کہ یہ میرے والد ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح سے کیا کہ جو تنوین ہے پیش والی یہ اڑا دی با کے نیچے زیر لگائی اور آگے اس کے ہم نے یا ایڈ کر دی دس از مائی فادر یہ میرے والد ہیں ہیذا ابی اب آگے دوسرا رشتہ اس بچے کا ہم نے اٹیچ کیا ہے والدہ کا یعنی کہ امی کا تو مدر یعنی کہ والدہ یا امی کو ہم عربک میں کہتے ہیں امن امن مدر امن اب اگین یہ بچہ کہہ رہا ہے یہ میری والدہ ہیں دس از مائی مدر تو ہذہ امی ہذہ امی یہ میری والدہ ہیں اب اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ ہم نے اوپر تو کہا تھا ہاذا ابھی یعنی کہ ہاذا استعمال کیا تھا اور یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں ہذہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لفظ ہاذا ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے میل کے لیے اور جو ہذہ ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں فیمیل کے لیے تو دس از مائی مدر یہ میری والدہ ہیں ہذہ امی ہذہ امی یہ میری والدہ ہیں اب آگے اس سلائیڈ میں دونوں کو ہم نے اکٹھا کمبائن کیا بچہ وہی ہے اب وہ کہہ رہا ہے دس از مائی فادر یہ میرے والد ہیں ہذا ابی اور وہی بچہ کہہ رہا ہے دس از مائی مدر یہ میری والدہ ہیں اور عربک میں وہ بولے گا ہذہ امی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے بھائی کی طرف تو بھائی کو ہم عربک میں کہتے ہیں اخن اخن برادر یعنی کہ بھائی کو عربک میں کہتے ہیں اخن اخن اب بچہ کہہ رہا ہے میں نے سینٹینس صرف ایک ہی رکھا ہے سیم رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے بچہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے دس از مائی برادر تو عربک میں وہ اس کو بولے گا ہذا اخی ہذا اخی یہ میرا بھائی ہے ہذا اخی دس از مائی برادر یہ میرا بھائی ہے ہذا اخی نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کی سسٹر کی طرف یعنی کہ بہن کی طرف
تو سسٹر یعنی کہ بہن کو عربک میں بولتے ہیں اختن. اختن سسٹر یعنی کہ بہن. اب پھر سے وہی سینٹینس ہے. یہ میری بہن ہے. دس از مائی سسٹر. هذه اختی. هذه اختی یہ میری بہن ہے. هذه میں نے یوز کیا کیونکہ ہم بہن کی یعنی کہ فیمیل کی بات کر رہے ہیں. هذه اختی. دس از مائی سسٹر. یہ میری بہن ہے. اب میں نے یہاں پر پھر سے ان دونوں کو کمبائن کیا. بچہ وہی. بردر یعنی کہ اخون اردو میں کہتے ہیں بھائی. اور سسٹر یعنی کہ اختن اردو میں کہتے ہیں بہن. دس از مائی بردر. یہ میرا بھائی ہے. ہیذا اخی. دس از مائی سسٹر. یہ میری بہن ہے. ہذہ اختی. اب چلتے ہیں اس کے باقی رشتوں کی طرف. تو میں نے پہلا جو رشتہ لیا ان میں سے وہ ہے گرینڈ فادر یعنی کہ دادا یا نانا. ٹھیک ہے. دادا ہو یا نانا ہو ان دونوں کو ہم عربک میں ایک ہی لفظ سے پکارتے ہیں جدن. جدن. ٹھیک ہے. اب اگر آپ انگلش کی بات کریں تو آپ نے انگلش میں اگر اسپیسیفک کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں پیٹرنل گرینڈ فادر. یہ ہوتے ہیں دادا. اور میٹرنل گرینڈ فادر یہ ہوتے ہیں نانا. ٹھیک ہے. پیٹرنل گرینڈ فادر مطلب دادا اور میٹرنل گرینڈ فادر یہ ہوتے ہیں نانا. میں نے یہاں پر اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا. میں نے جنرل لکھا ہے. تو گرینڈ فادر مطلب دادا یا نانا. عربک میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جدن. 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 اب اگین وہی بچہ کہہ رہا ہے دس از مائی گرینڈ فادر. یہ میرے دادا ہیں یا نانا ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے دادا ہیں یا نانا ہیں. عربک میں وہ کہے گا ہذا جدی. ہذا جدی. یہ میرے دادا. یہ میرے دادا ہیں یا یہ میرے نانا ہیں. ہذا جدی. اب نیکسٹ اگین وہی سیم. یہاں پر ہم نے گرینڈ مدر کو لیا ہے یعنی کہ دادی یا نانی کو لیا ہے. تو عربک میں ہم کہتے ہیں جدتن. جدتن. جدن ہوتا ہے دادا یا نانا. اور جدتن مطلب دادی یا نانی. جدتن. دس از مائی گرینڈ مدر. یہ میری دادی ہیں یا یہ میری نانی ہیں. عربک میں وہ کہہ رہا ہے ہذہ جدتی. ہذہ جدتی. یہ میری دادی ہیں یا یہ میری نانی ہیں. ہذہ جدتی. پھر ہم بات کرتے ہیں پہلے پیٹرنل سائڈ کی یعنی کہ والد صاحب کے بھائیوں کی. ٹھیک ہے. والد صاحب کی طرف جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کس طرح پکارتے ہیں. انکل میں نے لفظ لیا. اردو میں کہتے ہیں چاچا یا چچا. ٹھیک ہے. اور عربک میں چچا کو کہتے ہیں عم. عم. انکل مطلب چچا. عم. عم. دس از مائی انکل. یہ میرے چاچو ہیں یا چچا ہیں. عربک میں وہ کہے گا ہذا عمی. ہذا عمی. یہ میرے چاچو ہیں. دس از مائی انکل. ہذا عمی. ٹھیک ہے. انکل کو یعنی کہ چچا کو عربک میں کہتے ہیں عم. عم. اب آگے چلتے ہیں. تو اس چچا کی بیگم یعنی کہ بیوی یعنی کہ ہماری چچی. تو اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آنٹ یا آنٹی. اور اردو میں کہیں گے چچی. لیکن عربک میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زوجۃ عم. زوجۃ عم یعنی کہ چچا کی بیوی. چچی کے لیے عربک میں کوئی اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں زوجۃ عم. زوجۃ عم. دس از مائی آنٹ. یہ میری چچی ہیں. هذه زوجۃ عمی. هذه زوجۃ عمی. یہ میری چچی ہیں. هذه زوجۃ عمی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی پیٹرنل سائڈ. اب ہم چلتے ہیں میٹرنل سائڈ کی طرف یعنی کہ ماموں کو آپ عربک میں کس طرح پکاریں گے. انکل انگلش میں اس کو کہتے ہیں انکل. اور اردو میں کہتے ہیں ماموں. عربک میں لفظ استعمال ہوتا ہے خال. خال. انکل یعنی کہ خال. دس از مائی انکل. یہ میرے ماموں ہیں. ہیذا خالی. ہیذا خالی. یہ میرے ماموں ہیں. دس از مائی انکل. ہیذا خالی.
اب یہ ہم نے کر لیا ماموں کو ڈسکس. اب ہم چلتے ہیں ماموں کی بیوی کی طرف. انگلش میں انہیں بھی کہتے ہیں آنٹ یا پھر آنٹی، اردو میں کہتے ہیں ممانی، اور عربک میں لفظ اس کے لیے ہے زوجۃ خالن. زوجۃ خالن یعنی کہ ممانی یعنی کہ آنٹ. دس از مائی آنٹ، یہ میری ممانی ہے. دس از مائی آنٹ، یہ میری ممانی ہے. هذه زوجۃ خالی. هذه زوجۃ خالی، یہ میری ممانی ہے. هذه زوجۃ خالی، دس از مائی آنٹ، یہ میری ممانی ہے. اب آگے چلتے ہیں. چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے اور چچا کی بیٹی اور ماموں کی بیٹیاں، یعنی کہ کزن. یہاں پر انگلش میں کہتے ہیں کزن. تو میں اگر بات کروں، پہلے میں بیٹوں کی بات کروں گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے بیٹیوں کی. یعنی کہ پہلے میل کزن، اس کے بعد فیمیل کزن. بچہ یہی ہے، آپ نے یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے. اب ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ انگلش میں تو ہم کزن کو بے شک چچا کا بیٹا ہو یا چچا کی بیٹی ہو، ماموں کا بیٹا ہو یا ماموں کی بیٹی ہو، ہم انہیں انگلش اور اردو میں کزن ہی عام طور پر کہہ دیتے ہیں. لیکن عربک میں ہم نے جو چچا کا بیٹا ہے اور ماموں کا بیٹا ہے اور چچا کی بیٹی ماموں کی بیٹی، ان کے لیے الگ الگ نام ہم نے عربک میں اس میں موجود ہیں. تو ہم عربک میں اسپیسیفائی ہوں گے لیکن انگلش اور اردو میں جنرلی کزن بول سکتے ہیں. جیسے کہ اگر یہ بچہ کہنا چاہے ماموں کا بیٹا یعنی کہ ماموں کا بیٹا، تو وہ کہے گا ابن خالن. ابن خالن وہ ہوگا، وہ بھی کزن. اردو میں بھی کزن کہیں گے لیکن عربک میں وہ اسے بولے گا ابن خالن. اسی طرح اگر یہ بچہ کہنا چاہے چچا کا بیٹا تو کہے گا ابن عمن. ابن عمن. ابن خالن ماموں کا بیٹا، ابن عمن چچا کا بیٹا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب اسی طرح اگر فیمیل کزنز کی بات کریں تو ماموں کی بیٹی کو بولے گا بنت خالن. بنت خالن. اور چچا کی بیٹی کو بولے گا بنت عمن. بنت عمن. اب اگر یہ بچہ کہنا چاہے کہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے تو انگلش میں وہ کہے گا دس از مائی کزن. یہ جنرل ہو جائے گا، لیکن اردو میں ہو جائے گا کہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اردو میں بن جائے گا. لیکن جب عربک میں آئے گا تو وہ کہے گا ہذا ابن خالی. ہذا ابن خالی، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. ہذا ابن خالی. لیکن اگر اس کی اس کزن سے مراد اس کے چچا کا بیٹا ہے تو وہ بولے گا ہذا ابن عمی. ہذا ابن عمی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اب اگر وہ بات کرنا چاہے اپنی فیمیل کزن کی تو ماموں کی بیٹی کے لیے وہ کہے گا ہذہ بنت خالی. ہذہ بنت خالی، یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے. اگر اس کی اس کزن سے مراد چچا کی بیٹی ہے تو وہ کہے گا ہذہ بنت عمی. ہذہ بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. ہذا ابن خالی، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. ہذا ابن عمی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ہذہ بنت خالی، یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے. ہذہ بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. اب ہم نے آگے لیا ایک گرینڈ مدر کو. اب وہ گرینڈ مدر بتائے گی اپنے پوتے یا پوتی کے بارے میں یا نواسے یا نواسی کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں گرینڈ سن، لیکن اردو میں پھر اسپیسیفائی ہو جاتا ہے. اگر وہ بیٹے کا بیٹا ہے تو وہ بنے گا پوتا، اگر وہ بیٹی کا بیٹا ہے تو وہ بنے گا نواسا. ٹھیک ہے، گرینڈ سن بیٹے کا بیٹا پوتا اور بیٹی کا بیٹا نواسا. عربک میں ان دونوں کے لیے پوتا ہو یا نواسا ہو، ان دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے حفید. حفید گرینڈ سن، حفید پوتا یا نواسا، حفید گرینڈ سن. پھر بات کریں اگر گرینڈ ڈاٹر کی یعنی کہ پوتی یا نواسی کی، ٹھیک ہے، تو بیٹے کی بیٹی پوتی، بیٹی کی بیٹی نواسی. تو عربک میں ان دونوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں حفیدہ. حفیدہ گرینڈ ڈاٹر، حفیدہ. حفیدہ. اب یہ جو گرینڈ مدر ہے یہ بتائے گی کہ یہ میرا
گرینڈ سن ہے، اگر اس گرینڈ سن سے مراد اس کا پوتا ہے تو وہ کہے گی ہذا حفیدی، ہذا حفیدی۔ اور اگر اس گرینڈ سن سے مراد اس کا نواسا ہے تو وہ پھر بھی یہی کہے گی ہذا حفیدی، ہذا حفیدی، دس از مائی گرینڈ سن، یہ میرا پوتا ہے یا یہ میرا نواسا ہے، ہذا حفیدی۔ اب دس از مائی گرینڈ ڈاٹر، یہ میری پوتی ہے یا یہ میری نواسی ہے، تو وہ دونوں کے لیے جو استعمال کرے گی لفظ وہ ہوگا ہذہ حفیدتی، ہذہ حفیدتی، یہ میری پوتی ہے یا یہ میری نواسی ہے۔ تو گرینڈ ڈاٹر اور گرینڈ سن کو کہتے ہیں حفیدن اور گرینڈ ڈاٹر کو بولتے ہیں حفیدتن۔ اب یہ کانسیپٹ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں باقی چیزیں کور کریں گے۔ تو اب یہ ایک مرد ہے اور ایک اس کی بیوی ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بتائیں گے کہ یہ میرا مرد ہے اور یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کہے گی یہ میرا مرد ہے اور شوہر کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، تو وہ کس طرح کہیں گے؟ پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہسبینڈ یعنی کہ شوہر کو عربک میں کہتے ہیں زوجن، ہسبینڈ یعنی کہ شوہر کو عربک میں کہتے ہیں زوجن، زوجن، جبکہ وائف یعنی کہ بیوی کو کہتے ہیں زوجتن، زوجتن، وائف زوجتن، ہسبینڈ زوجن اور وائف زوجتن۔ اب یہ جو عورت ہے یعنی کہ بیوی ہے، یہ کہے گی دس از مائی ہسبینڈ، یہ میرا شوہر ہے، ہذا زوجی، ہذا زوجی، یہ میرا شوہر ہے، ہذا زوجی، یہ میرا شوہر ہے۔ اور جب یہ مرد کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ کہے گا دس از مائی وائف، یہ میری بیوی ہے، ہذہ زوجتی، ہذہ زوجتی، یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت نے کہنا ہو کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، میرا شوہر ہے، تو وہ کہے گی ہذا زوجی، اور اگر مرد نے کہنا ہو کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ کہے گا ہذہ زوجتی، دس از مائی وائف۔ اس لیسن میں اس سلائیڈ تک ہم نے بہت سے رشتوں کو ڈسکس کر لیا ہے۔ آئی ریئلی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔